السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج ایک مرتبہ پھر اس کی پاک بارگاہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس ادا کی جانے والی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نماز جمعہ کی طرح ہم سب کو 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ اور حضور علیہ السلام کے ایک فرمان مبارکہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ چاہتا ہوں اسی تناظر میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا کے اندر بسنے والا ہر ایک انسان بہتر بننا چاہتا ہے۔ سب اسی کوشش کے اندر ہیں کہ میں سب میں بہتر ہو جاؤں، میں سب میں اچھا ہو جاؤں، اور اس کوشش کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ٹارگیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ میں کیسے سب میں اچھا بنوں گا۔ لیکن آئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں، اگر تم سب میں اچھا بننا چاہتے ہو تو اچھائی مال کی بنیاد پر نہیں ملے گی، اچھائی حسن و جمال، اقتدار، کرسی و حکومت ان کی بنیاد پر نہیں ملے گی، بلکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ ہم اپنے پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان کے ذریعے سے
قرآن مقدسہ کا ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا کہ جس قرآن کی شان اور جس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن مقدسہ میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی عظمت و شان کو بیان فرمایا. کہیں ارشاد فرمایا یہ تمہارے پاس جو قرآن ہے اس قرآن کی شان یہ ہے کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم قرآن میں پوشیدہ ہے. کہیں ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا علم جس کا بیان قرآن میں نہ ہو. کہیں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ایمان والوں کے لیے قرآن کو شفا بنا کر اور ایمان والوں کے لیے قرآن کو رحمت بنا کر کے نازل فرمایا ہے. کہیں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں قرآن مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہمارے پاس، اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمایا. اس قرآن کی برکت سے لوگوں کے دکھڑے کام، لوگوں کے بگڑے کام بنتے ہوئے نظر آئے. اس قرآن کی برکت سے لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کی بیماریاں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئیں. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کی برکت سے سینوں سے لوگوں کے کفر نکل گیا اور قرآن کی برکت سے سینوں میں ایمان داخل ہو گیا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس وقت مسلمانوں پر مکے کی سرزمین پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ابتدائی معاملات تھے اسلام کے، اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند غلام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. پچھلے جمعے کو میں نے سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھی تھی. اس وقت بتایا تھا کہ ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے جو ذات تھی حبشہ کی جانب، اس ذات کا نام سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو حبشہ پہنچنے کے بعد جو مکے کے کافر تھے ان سے یہ دیکھا نہ گیا کہ یہ حبشہ میں جا کر کے سکون اور اطمینان کی زندگی کیسے گزار لے. تو کچھ قریش کے لوگ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جو نجاشی تھا، نام اس کا نجاشی تھا، اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ کچھ لوگ ہمارے شہر سے بھاگ کر کے تمہارے شہر میں آ گئے پناہ لینے کے لیے، ایسا کرو ان کو واپس تم اپنے شہر سے نکال دو اور ہمارے شہر کی طرف واپس ان کو روانہ کر دو. تو نجاشی جو بادشاہ تھا بڑا اچھا بادشاہ تھا، اس نے کہا بھئی ایسے کیسے میں اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے ان کو نکال دوں؟ بتاؤ تو صحیح ان کا کام کیا ہے، وہ کہتے کیا ہے؟ تو جو قریش کے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا ان کا کہنا یہ ہے عبادت اللہ ہی کی جائے گی، اللہ کا کلام قرآن مقدسہ سچ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. نجاشی نے جب مسلمانوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ اللہ کے آخری رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ چکے ہیں اور ان کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا جائے. یہ ان کے پیغامات ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہیں. عبادت اللہ کی جائے. جو بادشاہ تھا نجاشی حبشہ کا، اس بادشاہ نے اللہ اکبر پوچھا کہ آخر اس قرآن کی مجھے تلاوت سناؤ کہ جس قرآن کے حوالے سے تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کا کلام ہے. مسلمانوں نے جب قرآن مقدسہ کو پڑھنا شروع کیا اور نجاشی نے قرآن سننا شروع کیا، سورہ مریم کی تلاوت شروع کی تھی مسلمانوں نے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ اکبر، قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے جاتے
اور نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا وہ قرآن کی تلاوت سنتا جاتا، یہاں تک کہ اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی اور اس نے کہا یہ قرآن تو انجیل سے ملتا جلتا ہے جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ تو وہی کلام معلوم ہوتا ہے کہ جس کلام کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر دی تھی، اور یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کے آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں دی تھی۔ وہ اثر ہوا اس کے دل پر قرآن مقدسہ کی تلاوت کا کہ نجاشی بادشاہ نے اللہ اکبر اسی وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو اختیار کر لیا۔ یہ قرآن مقدسہ کی برکتیں ہیں جس کی برکت سے سینوں سے کفر نکل جاتا ہے، ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی ذی الحجہ شریف کے مبارک مہینے کی 26 تاریخ کو سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور تقریباً محرم الحرام کی 2 تاریخ کو سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں گنبد خضرا کے سائے میں دفنایا گیا۔ آپ مجھے بتائیں سیدنا عمر فاروق اعظم جو ایمان لے کر کے آئے تو ان کے ایمان لانے کے پیچھے جو بنیادی وجہ بنی وہ قرآن کی تلاوت ہی تو بنی۔ ادھر عمر فاروق اعظم نکلے تھے ہاتھ میں تلوار لے کر کے، اس لیے تاکہ اس تلوار سے میں مصطفیٰ جان رحمت کی گردن اڑاؤں گا۔ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ عمر حضور کی گردن لینے کے لیے جا رہے تھے، مگر قدرت کہہ رہی تھی یہ میرے محبوب کی گردن لینے نہیں جا رہا، اپنی گردن کو میرے محبوب کے قدموں میں ڈالنے کے لیے جا رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے، اس سے پہلے کسی نے کہا حضور کے پاس بعد میں جانا، پہلے جا کر کے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ گھر گئے جب ان کے تو جا کر کے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو غصے میں تھے، خوب مارا، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہن سے کہا بہن بتا تو کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی؟ تو بہن نے کہا اے عمر تجھے پتہ نہیں اس قرآن کی شان یہ ہے کہ ناپاک لوگ اسے چھو نہیں سکتے، اگر تجھے قرآن سننا ہی ہے تو پہلے تو پاک ہو کر کے آ۔ اور جب بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ عمر نے کہا یہاں قرآن سن رہا ہوں میں تمہارے زبان سے، کیا ہی بہتر ہو کہ جس محبوب پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی بارگاہ میں چل کر کے قرآن کو سنا جائے، ادھر قرآن بھی سنا جائے گا اور جس محبوب پر قرآن نازل ہوا ان کے چہرے کی زیارت بھی کی جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم حضور کے پاس پہنچے اور سیدنا عمر فاروق اعظم نے ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ تو یہ قرآن مقدسہ ہے، ہم نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کے مرتبے کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید قرآن اس لیے ہے تاکہ ہماری بیماریاں دور ہو جائے، ہم سوچتے ہیں شاید قرآن صرف اس لیے ہے کہ گھر جب بنا لیا ہے تو قرآن کی تلاوت کر لو تاکہ برکتیں نازل ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اپنے لیے ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، مگر قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اس قرآن کو دم کروایا جائے اپنی بیماریوں کے اندر۔ قرآن کے نزول کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ گھروں کی تکلیفوں کو دور کیا جائے، قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت پا جائے، ظلمت کے اندھوروں سے نکل جائے، کفر کی تاریکیوں سے نکل جائے، بارگاہ خدا بندی سے اپنی لو کو لگا لے وے۔ یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ اور یار جس قرآن کی برکت سے سینوں سے کفر نکل سکتا ہے، بندہ صحیح معنوں میں اپنا رشتہ قرآن سے جوڑے تو صحیح، جب سینوں سے کفر نکل سکتا ہے تو گھروں سے بیماریاں تو بدرجے اولا نکل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی قرآن مقدسہ کی عظمت کو سمجھے، قرآن مقدسہ سے اپنا رشتہ جوڑے۔ آپ دیکھیں اسی طریقے سے طفیل دوسی یہ صحابی رسول بنے بعد میں، مگر یمن کے یہ رہنے والے تھے، تو جب یہ مکہ آئے تھے تو مکے کے کافروں نے ان سے کہا آ تو گئے ہو یمن سے طفیل دوسی، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مت جانا۔ پوچھا کیوں؟ کہا ان کی باتوں میں ایسا جادو ہے کہ جو ان کی باتیں سن لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہو جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے صاحب،
تو حضور کی باتیں نہ سن پائے، اس لیے طفیل دوسی نے کانوں کے اندر روئی ڈال لی۔ لیکن جب ایک مرتبہ طفیل دوسی گئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبے کے قریب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ یار ایک عام بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو بھلا معلوم ہوتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے، حضور نماز پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ، تو کتنا بھلا معلوم ہوا ہوگا۔ طفیل دوسی کے دل نے کہا اتنے دن ہو گئے کانوں میں روئی ڈالے ہوئے، آج ذرا چل کر کے دیکھ تو صحیح کیا کہتے ہیں یہ، کیا بولتے ہیں یہ، کیا پڑھتے ہیں۔ وہ بھی ایک بہت بڑا شاعر تھا، تو اس نے سوچا کہ میں بھی تو دیکھوں چل کر کے یہ کیا بولتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آخر میں بھی تو بہت بڑا شاعر ہوں، اچھے برے میں بھی تو فرق کر سکتا ہوں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ لیکن جب طفیل دوسی گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب تلاوت سنی ہے طفیل دوسی نے، سبحان اللہ، تو پھر دل کی دنیا بدلی اور ارشاد فرمایا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ تو کائنات کو پیدا کرنے والے پروردگار کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کے لیے حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی۔ ایسے 2 5 10 20 50 نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں کہ قرآن کی برکت سے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل گئی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عزت عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا، قرآن کے فرامین پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی، اور جنہوں نے اپنا تعلق قرآن سے توڑ لیا، اپنا رشتہ قرآن سے دور کر لیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ذلیل ہوئے۔ آج بھی عزت چاہتے ہو اپنا تعلق قرآن سے جوڑو، آج بھی سربلندی چاہتے ہو اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرو۔ دیکھو گستاخوں کا کام تو گستاخی کرنا ہے۔ اس وقت سویڈن کی سرزمین پر جو قرآن مقدسہ کی گستاخی کی گئی اور معاذ اللہ قرآن مقدسہ کو جلایا گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ بھی جانتے ہیں حق اور سچ کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن مقدسہ ہے۔ یار جہاں پر ایمان ہوتا ہے حملہ وہیں کیا جاتا ہے، اور جہاں پر کچھ مال ہوتا ہے چوری وہیں پر کی جاتی ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اگر حیثیت والی کوئی کتاب ہے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار آپ دیکھیں اتنے سال تو ہمیں دیکھتے ہوئے ہو گئے، کسی کتاب پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کسی کتاب پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، کسی کتاب کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتا۔ چاہے آیتیں نکالنے کی بات ہو تو قرآن کے اوپر بات ہوتی ہے، چاہے اللہ اکبر کسی حکم کو لے کر کے اعتراض کیا جائے تو قرآن پر اعتراض ہوتا ہے، چاہے جلانے کی بات آئے تو معاذ اللہ قرآن کو جلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے اگر لوگوں تک قرآن پہنچتا جائے گا لوگ کفر کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے غلام بنتے جائیں گے۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لے، جب تک لوگ جہالت میں تھے لیکن جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، مکمل قرآن بعد میں ہوا، بیچ قرآن ہی میں انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ عظمت والا وہ قرآن، شان والا وہ قرآن، لوگوں کے پاس قرآن پہنچتا رہے گا، قرآن کی تعلیمات پہنچتی رہے گی، لوگ اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے آئے دن ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر خبریں سنتے ہیں، فلاں نے اسلام قبول کر لیا، فلاں نے۔ ان سے پوچھو تو صحیح کس چیز کو دیکھ کر کے آپ نے اسلام قبول کیا، تو وہ کہیں گے ہم قرآن پڑھنے لگے، قرآن کو پڑھتے جاتے ہمارے دل کی دنیا بدلتی جاتی۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں 2 بار پڑھو، 4 بار پڑھو، 6 بار پڑھو، پھر بعد میں کوئی پڑھتا نہیں، کہتے ہیں یار دل اکتا جاتا ہے، کتنی بار اس کو پڑھا جائے، 2 بار پڑھ لیا، 4 بار پڑھ لیا، مگر قرآن
ہمیشہ قرآن کب سے پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں قرآن مقدسہ لوگ کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن کو پڑھنے سے ہمارا دل اکتا جاتا ہے، بلکہ ہر پڑھنے والا اور ہر سننے والا یہی کہتا ہے جتنی بار پڑھتے ہیں مزہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جتنی بار پڑھتے ہیں چاشنی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ قرآن مقدسہ کی شان، یہ قرآن مقدسہ کی عظمت۔ گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا آج کے اس مختصر سے آپ کے اپنے خطاب کے اندر آپ لوگوں سے کہ خدا را ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ کیا کریں؟ دیکھو قرآن کے کچھ حق ہیں، قرآن کے کچھ تقاضے ہیں، علماء نے کچھ حقوق بیان کیے ہیں کہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ کیا لایا جائے؟ قرآن پر بندہ ایمان رکھے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ جس طرح نبیوں میں مصطفیٰ جان رحمت آخری نبی ہیں، اسی طرح کتابوں میں یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر بندہ کیا رکھے؟ ایمان رکھے۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ بندہ قرآن کو پڑھے۔ کیا کرے؟ صرف طاقوں میں سجا کر کے رکھے نا۔ کتنی شرم کی بات کہ ہم نے یہ سلوک کیا قرآن کے ساتھ کہ 2 سال 1 سال تک قرآن طاقوں میں پڑے رہے۔ آپ دیکھیں کئی سارے قرآن تو آپ کو مسجد میں مل جائیں گے، اوپر وہاں رکھے ہوئے ہوں گے کہ جن کے اوراق گل گئے، دیمک کھا گیا ان کے اوراق۔ کیا یہی حق تھا قرآن کا؟ یہی حق تھا قرآن کا کہ اس کے اوراق گل جائیں، دیمک کھا جائے قرآن کے اوراق کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ریت کی تہ جمی رہے قرآن کے اوپر، یہی حق تھا قرآن کا۔ قرآن کا حق تو یہ تھا کہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ یہ حق ہے قرآن کا۔ دوسرا کہ قرآن کی بندہ تلاوت کرے۔ گھروں کا حال دیکھیں آپ، باپ نے بیٹی کو جہیز میں قرآن دے تو دیا ہے، مگر دیتے وقت یہ نہیں کہا کہ بیٹی قرآن دے رہا ہوں، اس کے حق کو ادا کرنا۔ اور قرآن کا حق یہ ہے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز بھی پڑھنا اور فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بیٹی کو دے دیا، اب 2 4 5 7 10 مہینہ بیٹی نے رکھا اور پھر کسی کے ساتھ مسجد بھجوا دیا۔ اب مسجد میں نمازی آئے تو قرآن پڑھے، اب آدھی صف 1 صف 1.5 صف نمازیوں کی، اس میں بھی 2 5 10 20 پڑھنے والے قرآن، اور قرآن یہاں سینکڑوں رکھے ہوئے تو کتنوں کو پڑھا جائے گا؟ یہ سلوک قرآن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھے۔ دیکھو ہم بہت دور ہو گئے قرآن سے، جبکہ ہماری غذا قرآن ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ بندے کو سکون ملنا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ وہ قرآن کی تلاوت نہ کر لے۔ آپ کہو گے ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، نہیں ہوا ہے۔ پانی پت کی سرزمین ہے، وہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، تھوڑی دیر رو کر کے چپ ہو جاتا ہے۔ بچہ نہ روئے تو گھر والے روئیں گے، بچے کا رونا ضروری ہے، مگر بچہ روتا ہے، رو کر کے تھوڑی دیر کے بعد وہ چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بچہ پانی پت میں پیدا ہوا، اس بچے کی کنڈیشن یہ ہے، روتا ہی رہے، روتا ہی رہے، روتا ہی رہے، حتیٰ کہ پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، دوسرا دن گزر گیا، دوسری رات گزر گئی، تیسرا دن گزر گیا، بچہ روئے ہی جاوے، روئے ہی جاوے۔ ماں باپ پریشان، کبھی اس کا ہاتھ چیک کرے، کبھی پاؤں چیک کرے، کبھی پیٹھ چیک کرے، کبھی پیٹ چیک کرے، تکلیف کیا ہے، کیوں روتا ہے بچہ؟ دائی کو بلایا، اس کو بلا کر کے دکھوایا کہ بھائی بچہ کیوں رو رہا ہے، اس نے بھی کہا کوئی تکلیف نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ روتا کیوں ہے۔ اللہ والے تھے جن کی گھر پر بچہ پیدا ہوا تھا، رات کو سوئے تو دعا کی سونے سے پہلے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اولاد کی شکل میں نعمت دی، ہم سے جتنی کوشش ہو سکتی تھی ہم نے کی، مگر بچہ خاموش ہی نہیں ہوتا، مولا تو ہی کرم فرما دے۔ رات کو سوئے تو خواب میں اشارہ ہوا کہ کل تمہاری ملاقات ایسے بندے سے ہوگی کہ جس کی بنیاد پر تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔
صبح کو بیدار ہوئے، انتظار میں تھے کہ ان سے ملاقات ہو کہ جس کی وجہ سے پریشانی دور ہو۔ گھر سے باہر نکلے تو چمڑے کا ایک کمبل اوڑھے ہوئے ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ سوچا کوئی مانگنے والا ہوگا تو کہا بابا جی آج میں بڑا پریشان ہوں، کسی اور دن آنا، خوب تمہیں دوں گا۔ بابا جی نے کہا میں لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو دینے کے لیے آیا ہوں۔ جملہ سنا تو سمجھ گئے رات کو جس بندے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا یہ وہی ہے۔ لے کر کے اندر گھر میں گئے اور اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پاس سے لے کر کے آئے، لا کر کے حضرت کی گود میں بچے کو تھمایا اور کہا 3 دن گزر گئے، ہم نے ساری کوششیں کر لی بچے کو خاموش کرنے کی، مگر یہ بچہ خاموش ہوتا ہی نہیں ہے، روئی جائے روئی جائے روئی جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر بچہ زیادہ رو لے یا تو اس کا بدن کمزور پڑ جائے گا یا اس کی آواز بیٹھ جائے گی، مگر یہ بچہ 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی روئے جائے، مگر نہ بدن کمزور پڑتا ہے نہ آواز بیٹھتی ہے۔ بزرگ نے اپنے ہاتھ میں اس بچے کو لیا اور لینے کے بعد اس کے کان میں کچھ پڑا، ایک کان میں کچھ پڑا، دوسرے کان میں کچھ پڑا تو بچہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں اس بچے کو باپ کے حوالے کیا اور کہا جاؤ اس کی ماں کو دے کر کے آ جاؤ۔ ماں کو تو لے جا کر کے بچہ دے دیا گیا، مگر بچے کے باپ نے آ کر کے پھر بزرگ سے پوچھا بتاؤ تو صحیح 3 دنوں تک ہماری محنتیں، دائی کی محنتیں جس بچے کو خاموش نہ کر پائی، دودھ ہم نے اس کو پلانا چاہا، شہد ہم نے اس کو چٹایا اور طرح کی دواؤں سے ہم نے اس کا علاج کیا، مگر بچے کو کوئی آرام نہیں مل پایا۔ آخر آپ نے کان میں کیا پڑھا کہ بچے کو آرام مل گیا؟ سننا توجہ کے ساتھ آنے والا جملہ، بزرگ کہتے ہیں میں نے کچھ اور نہیں پڑھا اس کے کان میں، ایک کان میں قرآن کی ایک سورت پڑھی، دوسرے کان میں قرآن کی دوسری سورت پڑھی۔ بچے کے باپ نے کہا قرآن کی تلاوت سن کر کے بچہ کیسے خاموش ہو جائے؟ اللہ والے نے کہا تمہیں پتہ نہیں ان کی ماں قرآن کی حافظہ تھی اور پابندی کے ساتھ ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بیٹا ماں کے شکم میں تھا تو ماں کی تلاوت سنتے سنتے بچے کی کیفیت یہ ہوئی کہ قرآن کی تلاوت بچے کی غذا بن گئی۔ آج جب بچہ پیدا ہوا ماں نفاس کی حالت میں ہوئی، یعنی ایسی حالت میں جس حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ 3 دن گزر گئے، بچے کو اس کی غذا قرآن کی تلاوت مل نہیں پا رہی تھی۔ تم دودھ تو پلا رہے تھے، دوائیاں تو دے رہے تھے، مگر اس بچے کو اس کی غذا نہیں مل رہی تھی۔ آج جب میں آیا میں نے اس کے کان میں قرآن پڑھا، بچے کو اس کی غذا مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہ کیفیت تھی مسلمانوں کے بچوں کی کہ قرآن کی تلاوت ان لوگوں کی غذا بنا کرتی تھی۔ جب تک قرآن نہ سن لے میں سکون ہی نہیں ملتا تھا، اور آج ہماری غذا فلمیں بن گئی، گانے بن گئے، ڈرامے بن گئے، ناچ کود بن گیا۔ جب تک گانے لوگ نہ سنیں ان کو سکون نہیں ملتا، فلمیں نہ دیکھیں تو قرار نہیں ملتا، گانے بازوں کی محفلوں میں حاضر نہ ہو تو ان کو چین نہیں آتا۔ اللہ والوں کی کیفیت کل تک یہ رہی، اور اس بچے کو دنیا پانی پت کا تاجدار سرکار بو علی شاہ قلندر پانی پتی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ وہ سرکار بو علی شاہ قلندر کہ 3 دن کی عمر ہے، مگر اس وقت بھی کیفیت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ان کی غذا بنتی ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ رشتہ ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ بندے کا مضبوطی کا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو۔ تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے معنی کو سمجھو۔ بھئی قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پہلا قرآن پر ایمان لاؤ، دوسرا حق قرآن پڑھو، تیسرا حق قرآن کے معنی کو سمجھو، جانو کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، اور چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے فرامین پر عمل کرو۔ کیا کرو؟ عمل کرو۔ یہ قرآن کے حق ہیں۔ اگر ہم نے ان حقوق کو ادا کیا تو واقعی میں ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، ورنہ خدارا صرف گھروں کے اندر طاقوں کے اندر قرآن کو سجا لینا یہ چیز ہمارے لیے کافی نہ ہوگی۔ ہم اس چیز کو محسوس کریں۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ بھی تشریف لا رہا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پڑھنے والوں نے کس شان سے قرآن پڑھا۔ ہمیں تو خوشیوں میں قرآن یاد نہیں آتا، مگر ان کو
کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھی قرآن یاد رہتا تھا۔ بچے شہید ہوتے ہیں، بھانجے بھتیجے شہید ہوتے ہیں، مگر پھر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سب تو منبر اور محراب پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر وہ کربلا کا حسین سر کو تن سے جدا ہو جانے کے بعد اور نیزے پر اٹھا لیے جانے کے بعد نیزے پر بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قرآن سے محبت تھی اہل بیت کی، یہ قرآن سے محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے، خدا را جن کا کام گستاخیاں کرنا ہے وہ تو گستاخیاں کریں گے، مگر یاد رکھنا جس نے قرآن کی شان میں یا صاحب قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے وہ نہ کل عزت سے رہ سکا، نہ آج عزت سے رہ رہا ہے، نہ قیامت تک عزت سے رہ سکتا ہے، بلکہ 2 4 5 سالوں کے اندر انہوں نے اپنی تباہی کے دن بھی دیکھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھا تھا نا، وہ ایک بندہ جو کھڑا ہوا تھا کہ قرآن کے اندر 17 آیتیں نکالو اور 15 آیتیں نکالو، پھر جناب کا حال یہ ہوا کہ جناب نے اپنا نام بھی بدلا، اپنا دھرم بھی بدلا، سوچا ادھر عزت مل جائے گی، مگر جب ادھر پہنچے ادھر بھی عزتیں نہیں ملی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اور اللہ اکبر زندگی جو پہلے کچھ تباہ تھی وہ پھر پوری تباہ ہو کر کے رہ گئی۔ تو یہ قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والوں کا حال رہتا ہے۔ تو ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے گھر کے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، اس چیز کو عام کریں اپنے گھروں کے اندر کہ گھر کا ہر فرد قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ کیا کرنے والا ہو؟ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، قرآن کی تلاوت۔ عزت کل بھی اگر کسی کو ملی تھی تو قرآن کی برکت سے، آج بھی اگر کسی کو عزت ملے گی تو قرآن کی برکت سے۔ یہی چند گزارشات جو میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائی، دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کئی سارے میرے جوان یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا موبائلوں میں گانوں کی جگہ قرآن کی تلاوت رکھو، قرآن کی تلاوت کبھی سن کر کے دیکھو تو صحیح یار، کتنا مزہ آتا ہے قرآن کی تلاوت میں۔ حضور کی نعتیں رکھو موبائلوں کے اندر، کبھی سن کر کے دیکھو تو صحیح حضور کی نعت میں کتنا مزہ آتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت سنو گے، حضور کی نعت سنو گے، گانے سنتے ہو تو دل تڑپتا ہے کہ کسی غیر کی بیٹی کو دیکھوں، حضور کی نعت سنو گے تو رات کو دل تڑپے گا کہ گنبد خضرا دیکھوں، قرآن کی تلاوت سنو گے تو دل تڑپے گا کہ خانہ کعبہ دیکھوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ دعا ہے مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن بھائیوں نے سنت نہ پڑھی